اللہ العزیز صبح اٹھیں گے، آپ کے حاجت کے پورا ہونے کے آثار نمودار ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ اگر آپ کی جو بھی خواہ ناممکن کیوں نہ ہو، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے، بہت عظیم الشان۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو دو آیات میں نے تلاوت کی، آپ کو پتہ ہے یہ سورہ توبہ کی آخری دو آیات ہے، اور اللہ کی قسم بہت بڑا خزانہ ہے، بہت عظیم الشان خزانہ ہے، لیکن آج کل لوگ مشکلات سے دوچار ہیں، مالی پریشانی، جادو کی پریشانی، جنات سے تنگ، دشمنوں سے تنگ، قرضوں کے بوجھ ان پر پڑے ہوئے ہیں، لیکن ان دو آیات سے وہ غافل ہیں۔ حالانکہ دنیا کا کوئی ایسا مشکل کام نہیں جو ان دو آیات سے حل نہ ہو، بہت بڑا خزانہ ہے۔ اس کا میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں جو انشاءاللہ العزیز اسی دن اسی رات آپ کی حاجت پوری ہوگی، زیادہ سے زیادہ 3 دن میں انشاءاللہ ضرور مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ کا مقصد جو بھی ہو، آپ جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں، جادو سے پریشان لوگ، آج کل جادو سے بہت سے لوگ پریشان ہیں اور ان آیات سے غافل ہیں۔ یہ سارے دنیا کے جادوگر بھی جمع ہو جائیں نا، اور آپ ان دو آیات کو پڑھ لیں تو ان دو آیات کا وظیفہ کریں، وہ سارا جادو سارا کا سارا انہی پر واپس پلٹ جائے گا۔ جو بھی جادو میں ملوث ہیں آپ پر، جس نے جادو کیا ہے، جس نے کرایا ہے، سب پر واپس پلٹ جائے گا۔ آپ مالی پریشانی سے دوچار ہیں، آپ کے گزر اوقات مشکل سے ہو رہے ہیں، تو ان آیات سے کیوں آپ غافل ہیں؟ یہ تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ آپ پر قرضوں کے بوجھ ہیں، بھئی قرض سب ختم ہو جائیں گے۔ دشمنوں سے پریشان ہیں، دشمن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ وظیفہ کریں۔ اس کا میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی اگر آپ میرے کہنے کے مطابق وظیفہ کریں گے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں وظیفہ بہت بعد میں سٹارٹ ہوا، پہلے باتیں کی۔ بھائی جب ان باتوں پر عمل نہیں ہوگا تو وظیفہ کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ ان باتوں پر عمل کرو گے، ان شرائط پر عمل کرو گے، ان باتوں کے مطابق وظیفہ پڑھیں گے تو ضرور اثر کرے گا۔ تو سب سے پہلے آپ ان دو آیات کا تلفظ ٹھیک کریں۔ سب سے پہلی شرط، آپ ان آیات کا تلفظ ٹھیک کریں۔ بھائی نے میسج کیا واٹس ایپ پہ کہ میں تو سورہ توبہ کی 2 آیات کو کئی سال سے پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو میں نے ویسے امتحان کہا آپ مجھے ذرا سنائیں کس طرح پڑھتے ہو۔ تو آپ یقین کریں اس نے جس طرح پڑھا نا، تو مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ اردو پڑھ رہا ہے یا انگریزی پڑھ رہا ہے یا عربی پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح
بگاڑ کر سارے الفاظ کا پڑھ رہے تھے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ اس طرح پڑھ رہا، اسی طرح کچھ پڑھ رہا تھا، واللہ عالم. تو بھائی اگر آپ بھی تلفظ آپ نے ٹھیک نہیں کیا ہے تو وظیفہ اثر نہیں کرے گا. اللہ کی قسم اس میں بہت اثرات ہیں. ویسے تو 5 نمازوں کے بعد تو روزانہ 1 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد. خود بہت ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی، درست ہو جائے گی انشاءاللہ. اور اگر خاص مشکل کے لیے، خاص حاجت کے لیے وظیفہ پڑھنا چاہے تو بھی دیتا ہوں. اجازت عام ہے، اجازت کوئی نہ مانگا کرے. اجازت میں بار بار ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اجازت نہ مانگو، پھر بھی کمنٹ میں اور واٹس ایپ پہ خصوصی اجازت دو. یہ خصوصی اجازت کیا ہوتا ہے؟ آپ سب کو خصوصی اجازت ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو گے تو 5 وقت نماز فرض ہے. بہت سے لوگ وظائف پڑھتے ہیں اور نماز سے غافل ہیں، تو ان کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ تو 5 وقت کی نماز پہلی شرط. دوسری شرط رزق حلال کی طلب، حرام سے بچ کر رہیں. تو انشاءاللہ العزیز آپ کا وظیفہ اگر کام نہ کریں تو میں ذمہ دار ہوں. پھر مجھے بتا دینا کہ میں نے ان شرائط پر عمل کر کے وظیفہ پڑھا ہے اور پھر بھی کام نہیں ہوا، پھر آپ مجھے بتا دیں. ایمان اور یقین کو درست کریں. اللہ پر جس طرح ایمان اور یقین ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ بھی معاملہ فرماتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی عمل کرتا ہوں. جس طرح وہ مجھ پر گمان رکھے گا میں بھی اسی کے مطابق کروں گا. یعنی آپ اللہ تعالیٰ پر آپ کو اللہ تعالیٰ پر یقین ہے کہ میری دعا ضرور قبول کرے گا. وہ بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر، 70 ماہوں سے زیادہ مہربان. وہ میری دعا کو رد نہیں فرمائے گا. آپ کا یقین یہی ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ آپ کا پہلے سے شک ہے، پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، میں نے تو بہت وظائف پڑھے، تو آپ کے ظن، آپ کے گمان، آپ کے شک کے مطابق ہی عمل فرمائے گا، مطابق ہی اللہ تعالیٰ معاملہ فرمائے گا. وہ کبھی بھی قبول نہیں ہوگا. آپ کا شک ہے اللہ پر، تو اپنے ایمان اور یقین کو درست کر کے، شرائط پر عمل کر کے، تلفظ ٹھیک کر کے ابھی وظیفہ پڑھیں. وظیفہ کیا ہے؟ بہت آسان ہے. رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں، رات کو تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ پہلے ہی رات آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. پہلا تو تہجد کی نماز پڑھیں جتنی آپ کی مرضی. اس کے بعد آخر میں 2 رکعت صلاۃ حاجت، اپنی حاجت کے لیے اللہ سے مانگنے کے لیے 2 رکعت پڑھیں. اور صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی. کتنی؟ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ. اس کے بعد 100 بار درود شریف، 100 بار درود شریف. درود جو بھی آپ کو یاد ہو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وصلی اللہ علی النبی الامی، مختصر درود پڑھیں 100 بار. اس کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کریں. قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. 313 بار پڑھیں. کتنا؟ 313 بار یہ 2 آیات پڑھیں. اور اس کے بعد اور آخر میں پہلے کی طرح 100 بار درود شریف پڑھیں. اور پھر خوب رو رو کر اپنی دعائیں مانگے، اپنی حاجات مانگے اللہ سے. انشاءاللہ العزیز صبح اٹھیں گے، آپ کے حاجت کے پورا ہونے کے آثار نمودار ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. ایمان اور یقین شرائط کے ساتھ پڑھیں.
انشاءاللہ ایک ہی رات میں آپ کا وظیفہ کام کرے گا۔ اگر کوتاہی ہوگی دوسری رات پھر کریں، تیسری رات پھر کریں۔ انشاءاللہ 3 راتوں میں ضرور آپ کی جو بھی خواہ ناممکن کیوں نہ ہو، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے جائز حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ توبہ کی ان 2 آیات کی برکت سے مجھے اور میرے جو سننے والے ہیں تمام مسلمانوں کو کہ ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔